السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارا یہ بیسک اسلامک کورس آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کورس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر یہ فائدہ کیوں نہ ہمارے علاوہ دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے اس کو شیئر کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے جڑنے کی سعادت ہو اور اس سے فائدہ ہو، اور ہماری محنت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وصول ہو جائے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے حصہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے حصہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے، 5-10 سیکنڈ لگتے ہیں اپنے اسٹیٹس پر لگانے میں یا کسی گروپ میں اس کا لنک شیئر کرنے کے لیے۔ تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، ذرا سا وقت نکال کر کے اس کام کو ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ اچھا بھائی، آج ہماری کلاس نمبر 14 ہے، سبق نمبر 12 ہے، اور اس کلاس کے اندر سب سے پہلے اپنی ترتیب کے حساب سے سب سے پہلا پوائنٹ قرآن کی آیت۔ قرآنی آیت کون سی ہے؟ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کیا مطلب اس کا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ سب لوگ، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان اور جنات ہیں، سارے جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور خوب کوشش کریں، پورا زور لگائیں، تب بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری کتاب کے اندر کوئی شبہ ہو، کوئی کمی ہو تو پڑھنے والوں سے گزارش ہے اس طرف توجہ دلائیں۔ اور قرآن مجید واحد ایسی دنیا کی کتاب ہے جس میں پہلے ہی شروع ہوتے ہی لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں غلطی نکال کے دکھاؤ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو، اس لیے کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں، کیونکہ غلطی تب ہوتی ہے جب کسی انسان کا کلام ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس مالک کے کلام میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا کوئی 1% بھی 0.00001% بھی کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید نوازا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس میں 1% بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ آج 1500 سال ہونے کو آ گئے لیکن آج تک قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ ہماری خوش نصیبی کی یہ قرآن ہمیں ملا، ایک امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ پھر ہم نے اس خوش نصیبی کا کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کتنا مضبوط کیا اور قرآن کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو کسی بادشاہ کا کلام آئے، بادشاہ کا پیغام آئے، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو، اور اس کو جو ہے خط آئے، پیغام آئے، اب وہ شخص اس خط کو لے، اس پیغام کو لے اور بجائے اس کو کھول کر پڑھنے کے، اس کو اچھے سے کپڑے میں لپیٹے، اس پہ خوشبوئیں لگائے، اگربتی کی دھونی دے اور اس کو ماتھے پر رکھے، آنکھوں پر لگائے، چومے، بڑا ادب کرے۔ بادشاہ کا کلام ہے بھائی، بادشاہ کا کلام ہے، واقعی بادشاہ کا کلام ہے، ادب کرنا بھی چاہیے لیکن کھول کر نہ پڑھے۔ بادشاہ نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھ کر نہ سمجھے، بس ویسے ہی اٹھا کر کے طاق میں رکھ دے، روز صبح پھر اٹھائے، پھر سر پہ لگائے، آنکھوں پہ لگائے، چومے، عطر لگائے، کپڑے میں لپیٹے، سینے سے لگائے، پھر واپس طاق میں رکھ دے۔ روزانہ کا اس کا یہی عمل ہو۔ مجھے بتاؤ، یہ بادشاہ جس نے یہ پیغام بھیجا ہے خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے صرف اس کو بچیوں کی رخصتی تک، حالانکہ سارا معاملہ شادیوں میں ہمارا قرآن کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور آخر میں جب ودائیگی کا، رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو بچیوں کو وہی قرآن دیا جاتا ہے جس کے خلاف جا کر کے ہم نے سارے کام کیے، جو رسم و رواج کیے۔ شادیاں دیکھ لیں آج اپنی، تمام تر رسم و رواج غیروں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، نہ جانے کس کس کی ہیں۔ قرآن والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو قرآن رکھ دیا جاتا ہے ساتھ میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، تھوڑا سا اس کو مضبوط کریں، اپنے قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اگر خود نہ سمجھ سکتے ہو، خود سمجھ بھی نہیں پائیں گے، علماء سے جڑیں، علماء سے سمجھیں، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا بھائی، پوائنٹ نمبر 2، یہاں پر بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضرت یونس بن ابی اسحاق یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم ہوگے
یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ بیہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، کسی خاص ملک کی بات ہم نہیں کرتے، اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے حکمرانوں کے اعتبار سے، پولیٹیشنز کے اعتبار سے۔ تو پھر ان لوگوں کو ہم تو کوس لیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے حالات خراب کر دی ہے، اس نے جو ہے مہنگائی کر دی، اس نے جو ہے جینا حرام کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا۔ تم نے کیا کیا؟ تمہاری کیا ذمہ داری تھی؟ تم نے اس کو پورا کیا؟ نہیں کیا۔ تو لہٰذا پھر جس طریقے کے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ ابھی بھی یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے حکمران درست ہو سکتے ہیں اگر ہم درست ہو جائیں۔ ہمارا ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا بھائی، پوائنٹ نمبر 3، ایمانیات۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ایمانیات میں کتب سماویہ، آسمانی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ آسمانی 4 بڑی کتابیں ہیں، 4: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 آسمانی بڑی کتابیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کچھ نبیوں کو دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے، تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری کتابیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں سچی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ تورات بھی سچی کتاب تھی، انجیل بھی سچی کتاب تھی، زبور بھی سچی کتاب تھی، قرآن بھی سچی کتاب ہے، اور جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اس کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ ان آسمانی کتابوں کے متعلق جہاں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ساری کتابیں سچی تھیں، وہیں ہمارا یہ نظریہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد اور زمانہ دور ہونے کے بعد ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ تحریف کی ہے، کچھ چیزوں کو اس کے اندر سے ہٹا دیا اور کچھ چیزوں کو ان کے اندر اپنی طرف سے شامل کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، وہ ایک وقت کے لیے تھی، اسی لیے پھر ان میں تحریف بھی ہو گئی، سوائے قرآن کے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور عمل بھی ہمارا اسی پر رہے گا۔ ایمان ہمارا ساری کتابوں پر رہے گا، عمل ہمارا قرآن مجید پر رہے گا۔ عمل کرنے کے اعتبار سے صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی باقی ہے، پچھلی جتنی شریعتیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ لیں کہ کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے تورات، آسمانی بڑی کتاب، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر زبور، یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پر انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنۃ والناس تک 6666 آیتوں میں ایک ذرہ برابر بھی کسی نقطے کی، کسی زبر زیر پیش کی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جیسے یہ قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، ویسا کا ویسا یہ قرآن آج ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، یہ بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اچھا بھائی، پوائنٹ نمبر 4، مسئلہ۔ تو مسئلے کے اندر آج ہم سیکھیں گے وہ جو مینسز عورتوں کو آتے ہیں ہر مہینے، یعنی جس کو شرعی اصطلاح کے اندر حیض کہتے ہیں، حیض کے بارے میں کچھ مسائل آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بالغ لڑکیوں کو جو حیض آتا ہے اور ہر مہینے آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن بتائی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خون اور آتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون، یہ کبھی بھی آ جاتا ہے، اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے تھوڑی سی تفصیل سمجھیں گے، حیض کا خون کیا ہے اور استحاضہ کا خون کیا ہے۔ بیماری سے آنے والا یا کسی اور وجہ سے آنے والا، جیسے کہ جو حیض کا خون آتا ہے، تو حیض کا خون آنے سے کچھ پہلے تھوڑا سا جو خون آتا ہے، اور حیض کا خون ختم ہونے کے بعد پھر بعد میں جو تھوڑا سا خون آتا ہے، یہ بھی استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، حیض کے خون کے اندر نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزہ رکھا جائے گا۔ جب حیض آ جائے گا، مینسز آنے شروع ہو جائیں گے، تو نماز بھی نہیں پڑھنی اور روزہ بھی نہیں رکھنا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حیض کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹ گئیں، بعد میں ان نمازوں کو قضا نہیں کرنا، وہ نمازیں معاف ہے۔ البتہ ان دنوں میں اگر کچھ روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں ان روزوں کا حساب لگا کر کے روزے رکھے جائیں گے۔
البتہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، بیماری کا جو خون ہوتا ہے، اس میں نہ روزے معاف ہے نہ جو ہے نماز معاف ہے۔ لہٰذا جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزے بھی رکھیں اور وضو کر کے نماز بھی پڑھیں۔ اچھا بھائی، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حیض کا خون کون سا ہے، استحاضہ کا خون کون سا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ اسی چوتھے نمبر پوائنٹ کے اندر ہم اب کریں گے آگے، لیکن اس کی وضاحت تھوڑی تفصیلی ہے اور آج اس کی وضاحت میرے خیال سے ممکن نہیں ہے، تو آج ہم اپنے اس سبق کو یہیں تک رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہیں سے جاری رکھیں گے۔ اور درمیان میں کچھ آوازوں نے آپ کو پریشان کیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے یہاں کنسٹرکشن کا کام جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا عافیت کا معاملہ رکھے۔ انشاءاللہ کل کلاس نمبر 15 ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔